اچھا، کس کس نے روزہ رکھا ہے؟ ہم نے سب نے رکھا ہے روزہ؟ ماشاءاللہ۔ کیا کھایا تھا صبح؟ کچھ ہم نے گوشت بھی پڑا ہوا تھا، جو شام کو سحری کے ٹائم بنایا تھا وہ بھی کھایا تھا، اور مما نے دال بھی بنائی تھی۔ اچھا، سب کچھ کھایا ہے نا؟ جی۔ اچھا، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے اور بہت تھوڑا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ سحری کرنا بھی ثواب ہے۔ کھایا تھا بس ایک رس کھا کے روزہ رکھ لیا؟ جی۔ کوئی نہیں اٹھا رہا، میں اکیلا اٹھا تھا۔ اوئے ہوئے، کیوں؟ میرے پاپا نے اٹھا رہی ہے، سب نہیں اٹھا رہی ہے، یہ رونا ہو رہی ہے، سو رہی تھی۔ اچھا، پھر بغیر سحری کا روزہ رکھ لیا؟ کھا کے سو گئے تھے، انہوں نے پہلے ہی سحری کر لی تھی۔ اچھا، میں آپ کو کیا بتا رہی تھی کہ روزہ کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ صبر۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ صبر کا نام ہے۔ روزہ ہمیں اچھا، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے نا، برداشت سکھاتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی نہیں پیتے، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا نہیں کھاتے، حالانکہ ہمارے پاس کھانا تو ہوتا ہے نا، پانی ہوتا ہے، ہاں نہیں کہتے، جی کہتے ہیں تو، لیکن ہم کیوں نہیں کھاتے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ابھی نہیں ہوا، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کا کہنا مانا۔ جس طرح کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح لڑائی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گالیاں دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹ جاتا ہے نا۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں وہ روزے میں، کھانے پینے کے علاوہ بھی جو اور کام منع کیے ہیں وہ بھی روزے میں نہیں کرنے۔ ایسا نہیں کرنا روزہ تو رکھ۔ ایک اور بات ہے، روزہ کب کھلے گا؟ روزہ کب کھلے گا؟ جب اذان ہوگی مغرب کی، ٹائم ہوگا روزے کا۔ اور روزہ یوں نہیں کرنا بس روزہ رکھ لیا۔ روزہ کب کھلے گا؟ ہاں جی، بار بار یہی پوچھتے رہے ہے نا، ہاں جی، بے صبری کرنے سے۔ اور بات پیاس تو لگ رہی ہے، اب اگر ہم بار بار کہیں گے ہائے مجھے روزہ لگ رہا ہے، ہائے مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹ تو نہیں جاتا، لیکن اچھی بات نہیں ہے بھئی۔ اب یہ کہنے سے پیاس ختم تو نہیں ہو جائے گی نا، تو کہتے نہیں ہے ماشاءاللہ اچھا روزہ جا رہا ہے میرا، پھر اللہ تعالیٰ صبر دے دیتے ہیں نا۔ اللہ پاک نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود دوں گا، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے اور اللہ کے بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہے، ہے نا۔ کسی دوسرے انسان کو تو نہیں معلوم ہوتا نا۔ تو ہم نے روزے میں یہ اللہ تعالیٰ ایک مہینہ اس لیے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھوک کیا چیز ہے، تاکہ ہمیں غریب لوگوں کا احساس ہو جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جب ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا تو وہ بھوکے کیسے ٹائم گزارتے ہیں، ہم غریبوں کا خیال کریں، ہے نا، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر آئے، ہمیں پتہ چلے پانی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ جب ہمیں پیاس لگتی ہے ہم پانی پی لیتے ہیں، ہمیں پانی کی قدر ہی نہیں آتی، ایسا ہے نا۔ تو جب ہم تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے اور ہمیں پیاس لگے گی تو ہم جب پانی پئیں گے ہمیں پتہ چلے گا اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پانی پیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے نا۔ پانی پی کے ہم آخری جو چھٹی سنت ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ کہتے ہیں نا۔ پانی کو کیسے پینا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پینا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ پانی کو چیک کرنا ہے پانی کو، پھر ہم نے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے، پھر پانی کو 3 سانسوں میں پینا ہے، ہاں جی، اور پانی کو پیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور الحمدللہ کہنا ہے آخر میں، ہے نا۔ پانی کو ضائع نہیں کرنا، پانی کو ضائع نہیں کرنا، کتنی اچھی بات بتائی ہے جان نے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ گناہ دیں گے، اللہ تعالیٰ گناہ دیتا ہے نا۔ آپ نے بھی سنا کچھ؟ آپ کا بھی روزہ ہے؟ اچھا، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹا والا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، صبح سب کے ساتھ سحری کھا لی، اسکول چلے گئے، پھر جب اسکول سے واپس آئے جو کھانا کھا لیا چھپ کے، روزے داروں کے سامنے نہیں، رمضان شریف میں ایسے ہی سب کے سامنے بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا ہوتا، چاہے بچے بھی ہوں، پھر چھپ کے کھانا کھا لیا چھوٹے بچوں نے، پھر ان کا شام تک روزہ ہو جائے گا دوبارہ، پھر وہ شام کو جب افطاری ہوگی پھر کھائے، تو اس کو کہتے ہیں چڑی روزہ، ہے نا۔
چھوٹا والا روزہ جو چھوٹے بچوں کے لیے ہوتا ہے اس کو چڑی روزہ کہتے ہیں. اس سے بچوں کو روزے کی عادت پڑ جاتی ہے نا, روزے کا شوق پیدا ہوتا ہے, روزے کی عادت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ سب نے کیا کرنا ہے, روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے, روزہ رکھ کے نمازیں ساری پڑھنی ہے تاکہ نماز کی عادت ہو جائے, ہے نا. اور اب جب ہم ایک مہینے کے لیے یہ سوچیں گے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے لڑائی نہیں کرنی, ہم نے جھگڑا نہیں کرنا, ہم نے گندی گندی باتیں نہیں کرنی, پھر ہمیں کیا ہوگا, ہمیں عادت ہو جائے گی, ایک مہینے میں ہماری ٹریننگ ہو جائے گی نا. تو پھر ہم بعد میں بھی انشاءاللہ کسی کو گالیاں بھی نہیں دینی, پھر ہم انشاءاللہ بعد میں بھی ویسا ہی ٹائم گزاریں گے جیسے ہم نے رمضان میں گزارا ہوگا, ہے نا. ٹھیک ہے, چلو ماشاء اللہ. ماما بابا کو تنگ بھی نہیں کرنا, کتنی اچھی بات ہے نا. اور آپس میں بھی لڑائی نہیں کرنی, کسی کی چیزیں نہیں اٹھانی بغیر اجازت کے, کسی دوسرے کی چیزوں کو دیکھتے بھی نہیں ہے, صرف اپنی چیزوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میں ان چیزوں کے قابل نہیں تھا لیکن آپ کی رحمت ہے, آپ کا کرم ہے, آپ نے مجھے یہ سب چیزیں دی ہیں. نہیں نہیں, دیکھنے سے تو نہیں ٹوٹتا, وہ یہ دیکھے اور یہ سوچے, کھانے کی وجہ سے ٹوٹتا ہے. ہاں جی, وہ دیکھنے سے نہیں ٹوٹتا. ہم گھر میں کھانے سے روزہ بھی ہمارا ہوتا ہے تو ہم چیزیں لا کے رکھتے ہیں نا, تو روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا. بازار جاتے ہیں چیزیں دیکھتے ہیں تو روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا, لیکن وہ اگر کھا لیں پھر ٹوٹتا ہے. تو وہ ہم چیزیں پہلے سے تیاری کرتے ہیں, بناتے ہیں, پکاتے ہیں کہ جب ہم روزہ کھلنے کا ٹائم ہوگا تو پھر ہم اس سے روزہ افطار کریں گے, ہے نا. اچھا, روزہ افطار کرنے کی دعا کون سنائے گا مجھے؟ ٹھیک ہے, تو بابا پہ آتی ہے. کس کو آتی ہے؟ بابا پہ کو آتی ہے. ہاں جی, سنائیے. مجھے نہیں آتی. نہیں آتی؟ پہلے تو آتی تھی, اب تو نہیں آتی. ٹائم میں ابھی بھول جاؤں گی. ہاں جی, سبق نہیں میں کہہ رہی, روزہ رکھنے کی نیت اور روزہ افطار کرنے کی نیت. ابھی بند کرو. ابھی تو اچھا, روزہ افطار کرنے کی اور روزہ کیا کہتے ہیں رکھنے کی نیت میں آپ سے کل سنوں گی, آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بھائی